Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul afiyah ya ustadzah. Kaifa halukum? Arju lakum bisihah wa ni'mah. Wa hifzukumullahu wa ra'akum. Ismi Fauzi Ibrahim min al-fasl jim alfain wal ishrun. Huna astadzin an aqra wa ashrah anil anin nas yakni ar-rifqu bil hayawan. Wa awalan insyaallah sa'aqra summa sa'ashrah. Wal an sa'abda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alamul hayawani ka'alamil insan. Lahu khasa'isuhu wa taba'i'uhu wa syu'uruhu musyabiha fi ahwalin katsiratin lil insan. Qala ta'ala وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم كما أن رحمة الإنسان للحيوان قد تدخل صاحبها الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بينما الرجل يمشي بالطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثراء من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسق القلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال نعم في كل ذات كبد رتبة أجر كما أن القسوة على الحيوان تدخل النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة نار في حرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. Menurut saya pada paragraf pertama ini di sini menjelaskan tentang yang pertama itu manusia itu hewan itu ya seperti manusia, mereka makhluk hidup yang perlu disayangi sama seperti kita. Dan sini ditekankan tentang hewan yang bisa membuat manusia itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya. Di sini seperti sabda Rasulullah SAW bahwa ada seorang pemuda yang bisa yang dijamin masuk surga karena dia menolong seekor anjing yang kelaparan. Dan di sini juga ada sabda Rasulullah SAW yakni tentang seorang wanita yang masuk neraka karena perlakuannya terhadap hewan peliharaannya yang semena-mena. Jadi kita semua harus mengasih sayang makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Apapun itu kita harus menyayangi mereka dan memperlakukan baik mereka seperti kita memperlakukan manusia dengan manusia. Summa astamir fi fikrah asani wa qad sakhara Allah Ta'ala كثيرا من الحيوانات لخدمة الإنسان قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس
إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. وجاء الأمر بالرفق بالحيوان والنحي عن إرحاقه، ولذا فقد نهي الإنسان عن البقاء طويلا على ظهر الحيوان وهو واقف. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، ونهى عن تحميله أكثر مما يستطيع، ووضعت الشريعة حقوقا للحيوان في حق من استأجره للحمل أو للركوب فحمله أكثر مما يستطيع، فألزمه بضمان ثمنه لمالكه، ولا تساق الحيوانات سوقا شديدا تحت أحمال، ولا تضرب ضربا قويا، ولا توقف في الساحة عامة وعلى ظهورها أحمالها. Dan di paragraf kedua ini menurut saya di sini menekankan akan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hewan sebagai makhluk yang membantu manusia dalam beraktivitas. Contohnya seperti kita dulu menggunakan keledai, kuda untuk bepergian, transportasi, untuk berperang. Nah, itu gunanya hewan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk membantu aktivitas-aktivitas manusia. Dan ditekankan pula di sini bahwa kita harus ya sama seperti pada pertama, menyayangi hewan, mengasihi sayangi mereka, merahmati mereka, memberi makan mereka. Dan sini tegaskan bahwa ketika kita menggunakan hewan untuk mengangkut barang yang kita bawa, misalkan ya jangan memaksakan barang tersebut sebanyak-banyaknya. Jadi ya sestandarnya aja, agar hewan itu bisa beratnya itu tidak terpaksa, dan beban yang dibawa itu cukup untuk dirinya, tidak boleh berlebih. Dan ada sabda Rasulullah SAW juga ketika kita misalkan sedang istirahat di gurun misalnya, ya ketika istirahat kita jangan duduk di atas peliharaan kita. Misalkan kita menunggang kuda terus kita istirahat di punggung kuda, itu nggak boleh, karena itu akan menyiksa mereka. Dan yang terakhir itu ketika kita memukul, misalkan itu kita sedang berperang atau latihan kuda, ketika memacu kuda itu standarnya saja, tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh kencang. Itu yang diterangkan di dalam teks kedua. Yumkin hazal minni ya ustadzati, syukron ala ihtimamikum, hifzukumullah wa ra'akum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.